إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. الرحمن الرحيم. قل نحبط منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب اس کے لفظی معنی جو ہوں گے وہ یہ ہے کہ کہا ہم نے اترو تم اس سے سب کے سب، پس اگر آئے تمہارے پاس طرف سے میری ہدایت، پس جس نے پیروی میری ہدایت کی کوئی ڈر اور اوپر ان کے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور تفصیلاً جو اس کے معنی لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس میں بھی اس ایک نعمت کا ذکر ہے جو آدم علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو ملی، یعنی ان کا زمین پر تشریف لانا، پھر زمین میں احکام الہی کا آنا، ان کی وجہ سے مومن و کافر میں فرق ہونا۔ یہ نعمت ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے ملی، یعنی آپ کا زمین پر تشریف لانا بہت مبارک ہوا۔ پھر جو ہے نا آپ کے ذریعے سے اللہ کا کلام زمین پہ آیا، اللہ کے احکامات زمین پر آئے، یہ بڑا جو ہے نا کرم ہوا، اور مومنوں اور کافروں میں فرق ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے کی آیت میں اس خطا کا ذکر ہوا جو آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر لائی۔ اب ان نیک عملوں کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ پھر ان کو اور ان کی اولاد کو زمین سے جنت میں پہنچائے گا۔ یعنی اس آیت میں سبحان اللہ اس نعمت کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو خطا کی وجہ سے جنت سے زمین پر آ گئے، لیکن اب ان اعمال سے، نیک اعمال سے واپس زمین سے جو ہے نا واپس بہشت میں یعنی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا تذکرہ ہوا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ فقط اس سے ہی جنت میں واپسی نہ ہوگی بلکہ اس کے لیے نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ خالی توبہ سے جو ہے نا واپس جنت نہیں ملے گی، پھر نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے۔ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا، یہ جملہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے لیکن اس میں چند طرح فرق ہے۔ ایک یہ کہ وہ قبول توبہ سے پہلے فرمایا گیا تھا، اور یہ اس کے بعد۔ اگر جنت میں ہی توبہ ہوئی تھی جیسا کہ بعض علماء فرماتے ہیں تو جنت ہی میں دوبارہ اتر جانے کا حکم دیا گیا، بعد میں توبہ قبول ہوئی۔ پھر فرمایا گیا کہ اگرچہ توبہ تو قبول ہوئی مگر اترنا ضرور پڑے گا، لہٰذا پہلے اہبطوا آدم علیہ السلام کے علم کے لیے تھا اور دوسرا عمل کے لیے ہے۔ یعنی پہلے جو اہبطوا کا ذکر آیا تھا تو وہاں پہ آپ کے علم کا جو ہے نا تذکرہ تھا، اور اب جو ہے نا وہ اعمال کی طرف اشارہ ہے، عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر زمین پر توبہ قبول ہوئی جیسا کہ روایت سے ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم زمین میں ہی رہو جہاں تم کو اتارا گیا، کیونکہ اب تمہاری بعض اولاد جنت میں آئے گی اور بعض نہ آئے گی، کیونکہ اگر بغیر عمل ہی جنتیوں کو جنت مل جائے یا جایا جائے تو دوزخیوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملے گا، لہٰذا عمل کر کے آؤ۔ یعنی اب جو ثابت ہوئی روایت سے کہ توبہ زمین پر ہی قبول ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، تو اب یہ حکم ہو رہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اب جو ہے نا واپس جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ تو کچھ اولادیں آپ کی جو ہے نا وہ جنت میں جائیں گی نیک اعمال کر کے، اور کچھ اولاد جنت سے محروم رہیں گی۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ پہلے اہبطوا میں سارے اترنے والوں کو خطاب تھا، لیکن یہاں صرف اولاد آدم علیہ السلام کو، کیونکہ آگے احکام کا ذکر ہے جس سے سانپ اور مور وغیرہ علیحدہ ہیں۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ اس اہبطوا کے ساتھ عداوت کی تکلیف وغیرہ کا ذکر تھا، جس سے معلوم ہوا تھا کہ زمین تکلیف کی جگہ ہے۔ اس اہبطوا کے ساتھ رب کے احکام کا ذکر ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی دنیا میں رہ کر ہماری فرما برداری کرے گا وہ وہاں کے خوف و غم سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کیا نقطہ مل رہا ہے یہاں پہ؟ نقطہ یہ مل رہا ہے کہ اگر دنیا کے رنج و غم خوف سے اگر محفوظ رہنا ہے تو نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ اس اہبطوا میں حق تعالیٰ سے دور ہونے کا ذکر تھا، اور یہاں اس سے قریب کا یعنی دنیا میں رہو، لیکن اگر ہماری اطاعت کرو گے تو وہاں یعنی ہم سے قرب ہی رکھو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جو ہے نا اللہ سے قرب ہو گئے، اللہ کے قریب آئیں گے۔ اگر اس دنیا میں بھی آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ بہرحال دوبارہ اس کا ذکر بیکار نہیں ہے۔ جمیعاً اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم و حوا، سانپ و مور وغیرہ سبھی کو جنت سے نکالنے کا حکم ہوا، کوئی وہاں باقی نہ رہ گیا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں کہ سب ایک دم ہی نکلے ہوں، ممکن ہے کہ ساتھ ہی نکلے ہوں یا آگے پیچھے۔ نیز اگر یہ خطاب صرف آدم اور اولاد آدم کو ہوا اور مطلب یہ ہو کہ تم سب نیچے رہو، تو لازم یہ نہیں کہ سب کا نیچے رہنا یکساں اور ایک ہی مدت تک ہوگا، بلکہ بعض
اللہ کے بندے قیامت سے پہلے جنت پہنچ جائیں گے، جیسے شہداء کی روح ہیں، جو شہید ہوتے ہیں ان کی روح قیامت سے پہلے ہی جنت میں پہنچ جائیں گی۔ اب یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جب جنت سے نکالا گیا تو ہو سکتا ہے ایک ساتھ نکالا گیا، یا ہو سکتا ہے علیحدہ علیحدہ نکالا گیا، واللہ عالم، لیکن سب کو نکلنے کا حکم ہوا۔ اور جو ہے قیامت سے پہلے کچھ لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، جیسے شہداء کی روح، جو شہید ہوتے ہیں ان کی روح پہلے جنت میں پہنچ جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام بعض قیامت کے بعد، جیسے تمام مسلمان، جیسے ادریس علیہ السلام آلریڈی جنت میں پہنچ گئے، ویسے جو ہے نا بعضی لوگ موت کے بعد پہنچیں گے، قیامت کے بعد جو ہے نا پہنچیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، لفظ اما ان شرطیہ اور ما زائد سے بنا ہے، اس کا استعمال شک کے موقع پر ہوتا ہے، اور یاتین میں نون سے تاکید پیدا ہوتی ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ضرور آئے تمہارے پاس، چونکہ رب کی طرف سے انبیاء کرام اور کتابوں کا آنا یقینی تھا، اس لیے نون استعمال فرمایا گیا۔ یعنی یہاں پہ جو حکم، یعنی جو پیغام دیا جا رہا وہ یہ ہے کہ ضرور و ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی، احکام آئے گی، نبی کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اللہ کی ہدایت آئے گی۔ لیکن بندوں کو اس ہدایت کے پانے میں شک تھا، کیونکہ بعض ماں کے پیٹ میں، بعض بچپن میں ہی مر جاتے ہیں، اور بعض دیوانگی میں عمر گزارتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن تک نبوت کی روشنی نہیں پہنچتی، جیسے زمانے جہالت کے لوگ۔ ان کے لحاظ سے بطریق شک اما ارشاد ہوا، یعنی رب کی طرف سے ہدایت تو ضرور آئے گی، لیکن اگر تم اس کو پاؤ تو تم اطاعت کرنا۔ یہاں کم سے خطاب صرف انسانوں کو ہے، کیونکہ شیطان اور سانپ اور مور کے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ رسول، اور بہت ممکن ہے کہ اس خطاب سے حضرت آدم و حوا بھی خارج ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام لوگوں کے لیے خود ہدایت تھے، اور حضرت حوا اس ہدایت کو پا چکی تھی۔ اب ان کے پاس ہدایت آنے کے کیا معنی، لیکن اس کی ایک تفسیر ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں انسان و جن، جانور وغیرہ سب داخل ہو جائیں، وہ انشاءاللہ تفسیر صوفیہ میں عرض کی جائے گی۔ یعنی اب یہاں پہ جو لفظ کے جو معنی آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام کے لیے وہ چیز آئی، اور ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بھی اس سے جو نا باہر ہے، کیونکہ آلریڈی وہ تو معصوم ہے، وہ خود ہدایت بن کر ہمارے لیے آئے۔ لیکن یہاں پہ تاکید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم کو ہدایت ملے، ہدایت کا موقع ملے، تو اس پہ اطاعت فرض ہے، تبھی تم جنت میں واپس آؤ گے۔ منی سے معلوم ہوا کہ ہدایت رب کی طرف سے ہی آتی ہے، خواہ کسی ذریعے سے ملے۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھو زندگی میں ہم کو اگر ہدایت نصیب ہوئی تو سمجھ لینا کہ رب کا فضل ہے، کہ رب ہی کی طرف سے ہدایت آتی ہے، چاہے ذریعہ کوئی بھی بنے، ذریعہ نبی بنے، ولی بنے، کتاب بنے، کچھ بھی بنے، لیکن ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ فرشتے بلا واسطہ پاتے ہیں، انبیاء کرام کبھی فرشتوں کے ذریعے سے، کبھی بلا واسطہ، صحابہ کرام انبیاء کے ذریعے سے، وہ ان کے بعد کے لوگ علماء مشائخ کے ذریعے سے۔ غرض کے ابتدا ایک مگر انتہا میں فرق ہے، یعنی فرشتوں کو بلا واسطہ مل جاتی ہے ہدایت ڈائریکٹلی، کئی نبیوں کو جو ہے نا فرشتوں کے ذریعے ملی، جیسے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے، کئی انبیاء کو جو ہے نا بلا واسطہ ہے نا، بغیر کوئی فرشتے کے جو ہے نا ہدایت مل گئی، سب کچھ ان کو عطا کر دیا گیا۔ پھر جو ہے نا نبی سے ہدایت کس کو ملی؟ صحابہ کرام کو ملی، جو ان کے ساتھ جو ہے نا صحبت نصیب ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے نا صحابہ کرام کے بعد تابعین کو صحابہ کرام سے ہوئی مثال کے طور پر، پھر اس کے بعد جو ہے نا صالحین ولی جو گزرے ان کو جو ہے نا ان سے ہدایت ملی۔ ایسا ہوتے ہوتے ہر جگہ جو ہے نا ہدایت پہنچ جاتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو باتیں شیطان کی طرف سے آئیں وہ نہ ہدایت ہیں اور نہ ان کی اطاعت فائدے مند۔ تو کئی مرتبہ جو ہے نا شیطان کی طرف سے جو بات آتی ہے، نہ اس پہ ہدایت لازم ہے اور نہ وہ فائدے مند ہے، وہ ہمیشہ آپ کو نقصان ہی میں ڈالے گی۔ خدا یہ مصدر یا تو اپنے ہی معنی میں ہے یا اسم فعل کے معنی میں، یعنی اگر تمہارے پاس ہدایت آئے یا ہدایت دینے والی چیز آئے، جیسے کہ انبیاء کرام یا آسمانی کتاب اور پیغمبروں کی شریعتیں، اس طرف اشارہ ہے۔ فمن تبع ہدا، اس جگہ بجائے ضمیر کے لفظ ہدایت ارشاد ہوا، یعنی طبیعہ نہ فرمایا، کیونکہ پہلی ہدایت میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ پہلی ہدایت سے ہدایت دینے والی چیز مراد تھی، اور اس ہدایت سے اعمال وغیرہ مراد ہیں۔ نیز ہر ایک کی ہدایتیں علیحدہ ہیں اور اس کی اتباع میں فرق، جیسے سورج ایک ہے مگر اس کا فیض زمینوں اور زمانوں میں مختلف، بنگال میں اور پھل پیدا ہوتے ہیں، کشمیر میں کچھ اور پھل پیدا ہوں گے، سردی میں فیضان کسی قسم کا ہے، گرمی میں دوسری قسم کا، یعنی ہے تو ایک ہی چیز، جیسے سورج نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی سب کو مل رہی، لیکن کہیں پہ زمین اس کی روشنی سے کچھ اور پھل اگ رہا، کہیں پہ اس کی روشنی سے کچھ اور جو ہے نا پھل اگ رہا، مثال کے طور پر۔ اسی طریقے سے جو ہے نا کوئی کنٹری میں جو ہے نا اس کا کچھ اور فیض پہنچ رہا، تو کہیں اور کچھ اور اس کا فیض پہنچ رہا، کہیں پہ شدت کی گرمی اس سے فیض پہنچ رہا، کہیں پہ سردی اس سے فیض پہنچ رہا، یعنی علیحدہ علیحدہ۔ تو یہاں پہ ذکر کیا ہو رہا؟ ایک تو ہدایت کی طرف اشارہ جو ہو رہا وہ کدھر ہے؟ وہ پیغمبروں کی طرف، آسمانی کتابوں کی طرف اشارہ ہے، اور ایک ہدایت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ نیک اعمال کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسے اعمال جو ہدایت پا کر جو انسان نیک اعمال کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فلا خوف علیہم، خوف کے معنی ہے ڈر،
یعنی آئندہ مصیبت پر خطرہ اور اندیشہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو ہدایت پر قائم رہیں اسے یا تو موت کے وقت یا قیامت کے دن یا خبر میں کوئی خوف نہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ نہ اس کو موت کے وقت خوف ہوگا، نہ جو ہے نا خبر میں خوف ہوگا، نہ قیامت کے دن خوف ہوگا، یا دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حقیقتاً خوف کی بات نہ ہوگی۔ یعنی سیدھی سیدھی بات ہے، دیکھیے اگر آپ ہدایت پر آ جائیں، صراط المستقیم پر قائم ہو جائیں، تو نہ آپ کو دنیا میں خوف ہوگا، نہ آخرت میں خوف ہوگا، نہ موت میں خوف ہوگا، نہ برزخ میں خوف ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیال رہے کہ خوف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک فائدہ مند اور دوسرا نقصان دہ۔ خوف بھی جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جو آپ کو فائدہ پہنچائے اور ایک جو نقصان پہنچائے۔ رب کا، پیغمبر کا، قیامت کا، جہنم کا خوف فائدہ مند ہے، جس سے کہ ایمان اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایسا خوف، اللہ سے خوف کھانا، موت سے خوف کھانا، قیامت سے جو نا خوف کھانا، دوزخ سے یعنی یہ چیزیں ایسی جو فائدے پہنچاتی ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا تقوی اس سے بڑھتا ہے۔ مگر رب کے مقابلے میں مخلوق کا خوف، جس کی وجہ سے انسان رب کی اطاعت نہ کر سکے، نقصان دہ ہے۔ یعنی مخلوق کا، یعنی کسی انسان کا کسی ایسی چیز سے خوف کھا کر جو ہے نا اطاعت میں جو یعنی فرق لانا، وہ جو ہے نا نقصان دہ ہے۔ سردی کے خوف سے نماز چھوڑ دی جائے، بے دینوں کے ڈر سے تبلیغ بند کر دی جائے، یہ نقصان دہ خوف ہے۔ اور یہاں اسی خوف کی نفی ہے، کیونکہ اعلیٰ نقصان کے لیے آتا ہے، یعنی ان کے لیے وہ خوف نہیں جو ان پر وبال بن جائے۔ یعنی ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ بھائی اب سردی کا موسم ہے، اب فجر چھوڑ دیا اب سردی کے خوف سے، یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نقصان دہ خوف ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا بے دینوں کی وجہ سے ڈر کے جو ہے نا آپ حق کی بات نہیں کر رہے، آپ دین پہ قائم نہیں ہو رہے، آپ جو ہے نا جو چل رہا ہے اس پہ چلا رہے، مثال کے طور پہ، تو یہ نقصان دہ چیز ہے، یہ نقصان دہ خوف ہے۔ رہا خوف الہی، جس کو خشیت کہتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف، اس کو خشیت کہتے ہیں، یہ تو ان کو اعلیٰ درجے کا حاصل ہوتا ہے۔ نیز سانپ، بچھو وغیرہ موذی جانور سے ڈرنا بھی اس میں داخل نہیں، کیونکہ یہ خوف بھی مضر نہیں ہے۔ موذی چیزوں سے خوف ایذا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ نفرت ہے۔ یعنی اب سانپ ہے، بچھو ہے، یہ جو خوف ہے نا، اس کو ایذا بولتے ہیں، جس سے نفرت ہوتی ہے، یعنی اس کو دیکھ کے آپ کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ارے بھائی یہ نقصان پہنچا سکتا ہوں گے۔ رب تعالیٰ اور اس کے رسول کا خوف ہیبت ہے، جس کا نتیجہ اطاعت ہے، لیکن اللہ کا خوف کھانا، انبیاء کا خوف دل میں رہنا، اس سے ہوتی کیا، انہوں کی اطاعت بڑھ جاتی، اس سے نفرت پیدا نہیں ہوتی، الٹا اور محبت اور الفت پیدا ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم سے ڈر ہوا، جب پہلی بار عصا سانپ بنا تو ڈر ہوا، یہ خوف ایذا تھا، جس کی بنا پر آپ کو ان سے نفرت ہو گئی۔ وہ خوف اس آیت کے خلاف نہیں، یا مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے لیے حقیقتاً کوئی خوف کی چیز نہیں ہے، یعنی اگر وہ دل میں ڈریں لیکن ڈر کی کوئی چیز نہیں ہے، جیسے کہ وکیل مدعا سے کہتا ہے کہ تمہیں اس مقدمے میں خوف کی نہیں کھا، یعنی کوئی خوف نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم پر کوئی ایسی آفت آنے والی نہیں ہے جس کا کوئی اندیشہ ہو، نہ یہ کہ تمہارے دل میں خوف نہیں، اس لیے لا خوفن فرمایا، نہ کہ لا یخافون، یعنی فرق بتایا جا رہا ہے، لا خوفن بتایا، یخافون نہیں۔ اب ہوتا نا اکثر کوئی کیس ڈال دی تو انسان سنتے پہلے ڈر جاتا، تو وکیل کیا بتا، بولے بھائی اس کیس میں آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا کچھ ہوگا ہی نہیں آپ کے ساتھ، مثال کے طور پر، تو یعنی ایک اندیشہ ہے، اندیشہ لگا۔ لیکن اس لیے اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ کوئی خوف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے لا خوفن لفظ استعمال ہوا، ورنہ یہاں پہ یخافون استعمال ہوتا لا خوفن کی جگہ، ولا هم یحزنون، حزن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے غم اور افسوس، یعنی یہ اللہ والے یا موت کے وقت یا قبر و حشر میں غم نہ کریں گے، ان کو نہ موت میں غم ہوگا، نہ خبر میں ہوگا، نہ حشر میں ہوگا، کیونکہ دنیا سے کامیاب آئے ہیں، کما کر لائے ہیں۔ یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں دنیاوی نفعوں کے حاصل نہ ہونے پر غم نہیں کرتے، کیونکہ ان کی نگاہ میں دین ہوتا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کو وہ غم نہ ہوگا جو کفار اور فاسقوں کو ہوگا، یعنی جو دنیاوی نقصان سے، چھوٹے موٹے مسئلے سے جو ہے نا جو ایک دم پست ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا خوف ہو سکتا ہے، لیکن جو اطاعت مند ہیں، جن کا تقوی اور پرہیزگاری پہ جو قائم ہے، جن کا تقوی اعلی درجے کا ہے، وہ کبھی جو ہے نا ان نقصانوں سے ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ تو الحمدللہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کی نظر جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا خشیت الہی پہ ہوتی ہے، یعنی خوف اللہ سے خوف ہوتا ہے، اور وہ خوف بھی اللہ سے اس لیے ہے کہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کو سزا دینے والے ہیں، ہم کو موت دینے والے ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ وہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے، جیسا مثال کے طور پہ آپ کسی کو بے پناہ چاہتے ہیں، تو ہمیشہ آپ جو ہے نا یہ خوف کھاتے کہ بھئی مجھ سے ایسی کوئی چیز سرزد نہ ہو جائے، ایسی کوئی بات میں نہ کر دوں جس سے ان کو تکلیف پہنچے، اس خوف کو اللہ کے خوف سے آپ ریلیٹ کرو۔ اللہ کا خوف ویسے ہوتا، تو اللہ کا خوف اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جو ہے نا ہم کو جو ہے نا یعنی ہم کو سزا دینے والے ہیں یا جو ہے نا ہم کو موت دینے والے نہیں، بلکہ اللہ سے ہم کو ہمارا تقویٰ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ سے محبت ہو جاتی، اور جب محبت ہو جاتی تو ہمیشہ ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے ہم سے جس سے جو ہے نا میں جن کو چاہتا ہوں وہ مجھ سے روٹ جائیں۔ خیر خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے چلے تو اب انہیں یہ خبر نہ تھی کہ آیا ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں یا پھر کبھی بھی یہاں آنا مسیر ہوگا،
اور اس جگہ رہ کر بھی تعلق رب سے رہے گا یا نہیں، یہ ان کو دماغ میں سب خیالات شک وغیرہ پیدا ہوئے۔ ان کے اطمینان کے لیے فرمایا کہ اب تو تم سب جنت سے اتر کر زمین پر جاؤ، لیکن وہاں تم پر ہماری نظر عنایت رہے گی، اور ہم تمہارے پاس اپنی ہدایت یعنی عقل سلیم، عجائبات قدرت، انبیاء، کتابیں، اور پھر انبیاء کے نائب علماء مشائخ بھیجیں گے۔ دیکھو اس بار تم چوک گئے، آئندہ ایسا نہ کرنا، اسی غلطی سے سبق حاصل کرنا۔ جو ہماری ہدایت کے موافق عمل کرے گا تو اس کو نہ آئندہ کا خوف ہوگا اور نہ کبھی گزری عمر سے غم، بلکہ اور تم جہاں سے نکالے گئے وہاں واپس آ جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس بار تم چوک گئے، شیطان کی بات میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے، ہاں، لیکن آئندہ ایسی چوک نہ کرنا، اس سے سبق حاصل کرنا، تاکہ جو ہے نا پھر تم اطاعت اور تقوی پہ رہو اور واپس آ جاؤ۔ اور جو لوگ اس پہ رہیں گے انہیں کبھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں ہوگا، نہ آخرت میں ہوگا، نہ موت پہ ہوگا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ قیامت کا دن بے دینوں کو پہاڑ سا معلوم ہوگا، یعنی بہت سخت اور دراز، لیکن نیککاروں کو ایسا محسوس ہوگا جیسے 4 رکعت پڑھنے کے بقدر وقت، کیونکہ یہ راحت میں ہوں گے اور وہ تکلیف میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو بے دین ہوں گے، جو گنہگار بندے ہوں گے، ان کے لیے قیامت کا دن بہت لمبا ہوگا، یعنی پہاڑ سا، بولے گزرے گا ہی نہیں۔ اور جو نیکوکار ہوں گے ان کے لیے ایسا ہوگا جیسے وہ جب 4 رکعت، جیسے آپ وضو کر کے 4 رکعت پڑھتے نماز، تو جتنا وقت ہوتا آپ کو ایسا لگے کہ اتنے وقت میں قیامت ہو گئی، ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ اگرچہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو افسوس ہوگا، بدکاروں کو نیکی نہ کرنے کا اور نیککاروں کو زیادہ نیکی نہ کرنے کا، مگر بدکاروں کا غم تکلیف دہ ہوگا، یعنی جو گنہگار ہوں گے انہیں بھی تکلیف ہوگی، جو نیک ہوں گے انہیں بھی تکلیف ہوگی۔ جو گنہگار ہوں گے، بدکار، انہیں تکلیف اس لیے ہوگی کہ کاش ہم نیکی کر لیتے، ہم نے جو نقصان اٹھایا کاش وہ نقصان نہیں اٹھاتے۔ اور جو نیکی کرے ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا کہ بھئی کاش ہم اور نیکی کرے ہوتے، کاش ہم اور نیکی کرے ہوتے، تاکہ اس کا صلہ ہم کو اور ملتا۔ اب اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے انسان کو بھیجا گیا، نہ کہ فقط کھانے پینے کے لیے۔ کھانا پینا تو اعمال کے لیے ہے، تو دنیا میں آپ کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ آپ نیک اعمال کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا دنیا میں آپ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں صرف۔ دوسرا یہ کہ جو چیز رب کی طرف سے ملے وہ ہدایت ہے، خواہ کسی کے ذریعے سے آئے، اور جو شیطان کی طرف سے ملے وہ گمراہی، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی چیز آپ کو ملے گی وہ جو ہے نا آپ کے لیے ہدایت ہے، اور اس سے ہٹ کے جو بھی شیطان سے آپ کو ملے گا وہ گمراہی ہے۔ تیسرے یہ کہ نیک اعمال سے دل مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے، کہ اس کی وجہ سے دنیاوی رنج و خوشی کا اثر نہیں لیتا، یعنی آپ نیک اعمال جب کرتے جاتے آپ تو آپ کا دل جو ہے نا مضبوط ہو جاتا، پھر دنیاوی جو ہے نا نیکیوں سے، دنیاوی فائدوں سے، دنیاوی نقصان سے جو ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ہر حالت اسے خدا کی طرف مائل کرتی ہے، چاہے وہ تنگ دستی ہو، چاہے وہ خوشحالی ہو، چاہے وہ امیری ہو، چاہے وہ غریبی ہو، ہر حال میں جو ہے نا اس کو اللہ کی طرف کھینچ کے لاتی وہ چیز، ہمیشہ ذہن جو ہے نا دل اس کا اللہ کی طرف ہی رہتا بس۔ وہ مثل اس پہاڑ کے ہوتا ہے جو آندھیوں سے جنبش نہیں کرتا۔ اب دیکھو پہاڑ ہے مثال کے طور، بڑا طوفان آ گیا لیکن پہاڑ کو کچھ اثر نہیں پڑتا، گھر کے چھت اڑ جائیں گے، جھاڑ گر جائیں گے، بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن پہاڑ کو فرق نہیں پڑتا۔ تو جب نیکی کرتے جاتے تو تمہارا دل بھی جو ہے نا اتنا سخت ہو جاتا، تمہارا تقویٰ جو ہے نا پہاڑ کی مانند ہو جاتا، پھر تم کو فرق نہیں پڑتا۔ چوتھا یہ کہ رب کی طرف سے انسان کو ہدایت فطری، ہدایت عقلی اور ہدایت شرعی ملے گی، یعنی 3 ہدایت اللہ کی طرف سے آپ کو ملیں گے، ایک ہے عقل کی ہدایت، ایک ہے فطرت کی ہدایت، اور ایک ہے شریعت کی ہدایت۔ مگر نجات کا مدار ہدایت شرعی پر ہے، جیسا کہ فمن تبع سے معلوم ہوا، لیکن آپ کو جو نجات ملے گی وہ عقل کی وجہ سے بنا پر نہیں، نہ ہی جو ہے نا وہ آپ کی فطرت کی وجہ سے، بلکہ آپ کو ملے گی آپ کے عمل کی وجہ، شریعت پہ آپ کتنے قائم ہوئے۔ تو کیا پتا چلا اس سے؟ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا صوفی ہو جائے وہ کبھی نماز ترک نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا صوفی ہو جائے وہ کبھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا صوفی ہو جائے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا صوفی ہو جائے وہ کبھی دکھاوا یا حسد یا جلن نہیں کر سکتا۔ آپ کو شریعت کو لے کے چلنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی صوفی، کوئی بھی ملا، کوئی بھی جو ہے نا حضرت آپ کو بولتے ہیں کہ بھائی شریعت کو چھوڑو، بولے یہ لے کے چلنا ہے، تو وہ خطیہن خسارے میں ہے۔ خیال رہے کہ جیسا سورج کا ایک فیض عام ہے یعنی روشنی، ہزار یہاں فیوز خاص ہیں، باغ، کھیت، دریائیں، کانوں میں مختلف فیوز دیتا ہے، ایسے ہی انبیاء اکرام خصوصاً سید الانبیاء کی ایک ہدایت عام ہے جسے شریعت کہتے ہیں، دوسری ہدایت خاص ہے جنہیں طریقت، حقیقت، معرفت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نا ہم کو جو ملی ہدایت، شریعت تو ایک عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کو شریعت بھی ملی، طریقت بھی ملی، حقیقت بھی ملی، معرفت بھی ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم احوال کا نام شریعت، یعنی جو بھی آپ ظاہری اپنے جسم سے کرے اس کا نام ہے شریعت۔ دل کے احوال کا نام ہے طریقت، آپ کے دل کے جو معاملات تھے اس کا نام ہے طریقت۔ روح کے احوال کا نام تھا حقیقت، جو روح کے احوال تھے اس کا نام تھا حقیقت۔ سر کے احوال یعنی سری کے احوال، یعنی راز کے احوال کا نام معرفت ہے۔ یعنی کتنا پیارا اس کا ترجمہ آپ کو سمجھ میں آیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے احوال کا نام شریعت ہے، دل کے احوال کا نام طریقت ہے، روح کے احوال کا نام حقیقت ہے، اور جو راز و نیاز کے احوال ہیں وہ معرفت ہے۔ تفسیر صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جب رب نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے تو ان کو تسلی دے کے یہ امتحان اگرچہ بہت سخت ہے، یعنی دنیا میں آ کے امتحان دینا بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے، مگر اس میں مطمئن کی طرف سے چند طرح تمہاری اور تمہاری اولاد کی مدد فرمائی جائے گی، اور تم کو کامیاب ہونے اور اچھے نمبر لینے میں بہت مدد دی جائے گی۔ تم سے اور تمہاری اولاد سے ہمارا تعلق نہ ٹوٹے گا، بلکہ کسی کو بلا واسطہ، کسی کو ایک واسطے سے اور کسی کو چند واسطوں سے وہی کتاب، احکام وغیرہ پہنچائے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، ہم آپ کو زمین پہ بھیج رہے ہیں، یہ بہت سخت امتحان ہے، لیکن بے فکر ہو جاؤ، ہم آپ کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے کبھی بھی جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ چاہے کسی کو جو ہے نا ایک وحی کے ذریعے جو ہے نا ہدایت ملے گی، کسی کو چند کے ذریعے، کسی کو کئی احکامات کے ذریعے بھی جو ہے نا ہم ان کو پہنچائیں گے۔ تو سوچو، اب جو ہم یہ کتاب اللہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا ہمارے تقوی میں، ہماری پرہیزگاری میں جو ہے نا امپرومنٹ لانے کی کوشش میں ہے، تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی ہدایت ہے ہمارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے اپنے قلب میں آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا تخم بویا اور اس کی توبہ و گریہ وزاری اور استغفار وغیرہ کے پانی سے پرورش کیا، یہاں تک کہ اس میں عبادت و اطاعت، معرفت وغیرہ کا پھل لگ گیا، تو ان کو کھیتی بگاڑنے، اجڑنے کا خوف اور اس تخم کے خراب ہو جانے کا غم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، پھر سے سنیے، کیا پیاری بات ہے۔ یعنی جس نے اپنے قلب میں آدم علیہ السلام کی طرح ہماری محبت کا تخم بویا، تخم بولتے بیج کو، تو بولتے کہ جو بھی انسان آدم علیہ السلام کی طرح جو ہے نا اللہ کی محبت کا بیج اپنے دل میں بوتا ہے اور اس کو توبہ اور گریہ زاری اور استغفار وغیرہ کے پانی سے پرورش کیا کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرنا، گریہ زاری کرنا اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرنا، اس کے پانی سے اس کو سیراب کرتا ہے، اور پھر عبادت و اطاعت کے ذریعے سے معرفت کے پھل اس میں لگ جائیں، یعنی ایسی کھیتی جس کی تیار ہو جاتی، پھر اس کو کوئی غم نہیں کہ اس کی کھیتی برباد ہوگی، وہ لا خوفن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فاسد ہوگا نہ ان کی کھیتی برباد، اور دنیا کی کوئی مصیبت ان کے لیے نقصان دہ نہ ہوگی، بلکہ ہر مصیبت ان کو زیادہ راغب اللہ کرے گی، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہے نا ان کو پھر غم کی طرف مبتلا کرے گی، ہر وہ چیز جو ہے نا چاہے کتنی بھی بڑی آزمائش آ جاؤ، ان کو اللہ کے قریب ہی جائیں گے، کیونکہ ان کا دل ہماری محبت سے بھرا ہوگا، اس میں کسی بھی رنج و غم کی گنجائش نہ ہوگی۔ ارے بھائی، جس دل میں اللہ کی محبت بھر جائے تو وہاں نہ رنج آنے کا پھر کوئی چانس ہے، نہ غم آنے کا کوئی چانس ہے، کیونکہ محبت سے پر ہے نا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ چائے کی پیالی ہے، چائے سے بھری ہوئی ہے، اور کچھ ڈال سکتے کیا؟ نہیں ڈال سکتے۔ تو اسی طرح اگر اپنے دل میں محبت الہی بھر لو گے، پر کر لو گے، تو اور کوئی چیز ڈالنے کی پھر جگہ ہی نہیں رہے گی نا، نہ غم آ سکتا، نہ وہاں پہ جو ہے نا نہ پھر کوئی چیز آ سکتی، ہر مصیبت دل سے دبی ہوئی رہے گی۔ نیز دنیا کی خوفناک چیزیں خودان سے خوف کریں گی، وہ کسی سے خوف نہ کریں گے، جیسا کہ ثابت ہے کہ سانپ، بچھو وغیرہ بعض اولیاء اللہ کے تابع دار ہوئے، اور بڑے بڑے سرکش جن و انسان اولیاء اللہ کے مطیع فرما رہے۔ دوزخ کی آگ بھی ان سے خوف کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو صالحین بندے ہوتے ہیں، ان سے سانپ بچھو وغیرہ تو اطاعت کر ہی لیتے ہیں، جنات شیاطین بھی کر لیتے ہیں، لیکن دوزخ کی آگ بھی ان سے خوف کھاتی ہے۔ دنیا کی آگ، زہر وغیرہ ان کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ کئی ایسے واقعے تھے نا، کئی بزرگان جن کے بارے میں آتا، نہ آگ نقصان پہنچا سکی، نہ زہر ان پہ اثر کیا۔ اب وہ بخود پروردگار کسی سے خوف نہ کریں، یعنی وہ صرف پروردگار سے خوف کرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ خیال رہے کہ ہر ایک کے لیے ہدایت علیحدہ اور اس کی اتباع جدا گانا، اسی طرح ان کا خوف و غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا، غریب کے اور احکام، مالدار کے اور، عورت کے علیحدہ اور اس کی اتباع جدا گانا، اسی طرح ان کا خوف و غم سے نجات پانا مختلف نوعیت کا ہے، یعنی ہر کسی کا الگ الگ معاملہ ہوگا۔ اب غریب کے لیے جو فرض ہے وہ امیر کے لیے جو فرض ہے غریب کے لیے نہیں ہے، مثال کے طور پر۔ اسی طرح عورت کے جو احکامات ہیں مرد سے علیحدہ ہیں۔ اہل طریقت و حقیقت و معرفت کی دوسری نوعیت، جس قسم کی ہدایت اسی قسم کی اتباع، پھر اسی طرح کی جزا، جیسا تقم ویسا ہی درخت اور اسی طرح کا پھل، یعنی جس طرح کا بیج آپ بوئیں گے وہی یعنی درخت آئے گا اور وہی پھل لگیں گے۔ اگر آم کا بیج بویا تو آم کا جھاڑی آئے گا اور آم کے پھل لگیں گے۔ اسی طریقے سے اگر جو پھل آپ بوئیں گے وہ آپ کو درخت نکلے گا اور اس کے پھل آئیں گے۔ شریعت کے درخت، جو شریعت کا بیج بوتے ہیں تو شریعت کا جو درخت بنتا تو اس کے پھل آتے ہیں، وہ کون ہیں؟ تو مولوی ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح طریقت کا اگر کوئی تخم بوتا ہے، معرفت حقیقت کا تخم بوتا ہے، تو اس کا درخت جو نکلے گا وہ ولایت نکلے گا، اور اس کا پھل جو آئے گا وہ ولی بنیں گے، قطب بنیں گے، خلندر بنیں گے، غوث و ابدال بنیں گے۔
جانوروں کے بھی علیحدہ علیحدہ ہدایتیں ہیں، بعض دشمن انبیاء جیسے چھپکلی اور چوہا وغیرہ، اور بعض جانور خدام نبی جیسے ہدہد اور کبوتر وغیرہ، ان کی ہدایت ان کی طبیعی حالت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں پہ جانوروں کے متعلق بھی بتایا گیا کہ بھئی کچھ جانور جو ہوتے ہیں ان کے الگ الگ ہدایت ان کو بھی دی گئی، جیسا چھپکلی ہے اور چوہا ہے یہ دشمن ہو گئے نیککاروں کے، اور جو ہے نا ہدہد ہے یا کبوتر ہے یہ دوست ہو گئے، اگر جو واقعات سے ہم کو ملتا ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب صدق اللہ العلی العظیم، اس کے لفظی معنی جو ہیں، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا آیتوں کو ہماری، یہ لوگ ساتھی ہیں آگ کے، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ اس کے لفظی معنی ہوئے، اور اس کو تفسیر جو لکھا جاتا وہ یہ ہے کہ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اس آیت کا پہلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے مومنین کا ذکر ہوا تھا، اب کفار کا، اور ہر چیز کا پورا علم اس کی سند سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پہلی اس جماعت کا ذکر ہوا جو کہ جنت میں واپس آنے والی ہے، اب اس کا ذکر ہو رہا ہے جو وہاں پھر نہ جائے گی، یعنی دوزخ میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔ تیسرا یہ کہ اس سے پہلے جنت کے پہنچانے والے اعمال کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو اختیار کیا جائے، اب جنت سے محروم کرنے والی چیزوں کا تذکرہ ہوتا کہ اس سے پرہیز کیا جائے، یعنی وہ علاج تھا یہ اس کا پرہیز۔ تو اس آیت میں جو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے اعمال نہ کرو جس سے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا جو جنت میں واپس جانا ہے، جو آپ کو تحفہ مل رہا ہے اس سے آپ ہٹ جائیں اور دوسرا آپ کا ٹھکانہ ہو جائے، تو اس اعمال سے بچنا ہے۔ والذین کفروا، کفرن سے بنا ہے جس کے معنی ہے انکار کرنا، یہاں دل کا انکار مراد ہے، کیونکہ زبانی انکار کا ذکر تو آئندہ آ رہا ہے، چونکہ دل کا انکار زبانی انکار سے پہلے ہوتا ہے اس لیے اس کا ذکر بھی پہلے ہوا، اور تکذیب کے بعد میں نیز جہنمی بن جانے کے لیے صرف دل کا انکار کافی ہے، خواہ زبانی انکار ہو یا نہ ہو، اس لیے بھی اس کو پہلے ہی فرمایا گیا۔ یعنی پہلی چیز کیا ہے کہ زبان کا اقرار، یعنی زبان سے جھٹلانا، زبان سے ماننا یا نہیں ماننا، یہ بعد میں آئے گا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا؟ دل کا ماننا یا نہیں ماننا آتا، کیونکہ پہلے دل میں آتی نا، آپ اگر دل سے نہیں مانتے تو بعد میں زبان سے اقرار کریں گے کہ ہاں میں نہیں مانتا، ورنہ اگر دل سے مانیں گے تو زبان سے بولو یا نہ بولو، اگر خاموش بھی رہے تب بھی تم دل سے مان لی۔ وَكَذَّبُوا، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھوٹا کہنا، خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا افعال سے یعنی اعمال سے یا کسی اور علامت سے۔ مثلا کسی کافر نے ساری عمر اپنے منہ سے کسی آیت کو جھوٹا نہ کہا بلکہ وہ اپنی پوجا پاٹ میں مشغول رہا، وہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ اس کا یہ عمل کرنا، کام کرنا اور کفر کی نشانیاں نار وغیرہ استعمال کرنا ہی اس کی علامت ہے کہ وہ اسلامی احکام کو جھوٹا جان رہا ہے۔ خیال رہے کہ اس آیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ کفر اور تکذیب ان دونوں کے کرنے سے ہی جہنمی ہوئے، بلکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے یقیناً جہنمی ہو جائیں گے۔ لہٰذا منافقین جو دل سے کافر اور زبان سے مصدق تھے وہ جہنمی، اور مشرکین و کفار جو دل سے حق جانے مگر زبان سے تکذیب وہ بھی جہنمی، جیسے ابو جہل وغیرہ۔ ہاں جو کہ دل سے اسلام کو مان چکا مگر زبان سے تصدیق کا موقع نہ ملا وہ انشاءاللہ جنتی ہے، یعنی وہ اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو ہوتے کافر جو کھلا جو ہے نا نہیں مانتے، مثال کے طور پر وہ جہنمی ہو گئے، پھر ایک ہو گئے منافق جو ظاہری تو دکھاتے تھے کہ مسلمان ہیں لیکن دل سے جو ہے نا نہیں مانتے تھے، وہ بھی کافر ہوئے۔ اب تھرڈ کیٹیگری ہوئی کہ بھئی جو ہے نا دل سے مان لیے اور لیکن زبان سے انکار کیے، وہ بھی جہنمی۔ چوتھے ہوئے دل سے مان لیے اور زبان پہ کچھ نہیں لائے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ جو ہے نا وہ جنتی ہوں، ان کی جو ہے نا بخشش ہو جائے۔ نیز اگرچہ خطاب کے وقت کفر اور تکذیب آئندہ ہونے والی تھی مگر چونکہ یہ یقینی چیز تھی لہٰذا ان دونوں کو بعض ماضی فرمایا گیا، چونکہ وہ علم الہی میں کافر و مکذب ہیں اس لیے ماضی ارشاد ہوا، یعنی جو میرے علم میں کافر و مکذب ہو چکے اور جن کا نام کافروں کی فہرست میں آ چکا، یہ فہرست بعض انبیاء کرام کو بھی دکھائی گئی ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی تم چاہے دل میں کچھ بھی رکھ لو، زبان پہ کچھ نہ لاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون ایمان پر ہے اور کون کافر ہے۔ تو جو اللہ کے علم میں بھی کافر ہے وہ بھی ان کا بھی ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی ایک نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں، مشرکوں اور جو ہے نا فاسقوں کی فہرست انبیاء کرام کو دکھائی ہے۔ آدم علیہ السلام نے تمام روحوں کو سیاہ و سفید رنگ میں بلا خطا ملاقاتیں فرمائی، یعنی آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے جب پیدا ہونے کے بعد کا واقعہ ہم پڑھے نا
تو آپ کی پشت سے ساری روحوں کو نکالا گیا اور آپ ان کو دیکھے تو دو رنگ کی دیکھے آپ، کچھ روح سیاہ تھی، کچھ روح سفید تھی۔ سیاہ کفار کی روحیں تھیں، سفید مومنوں کی، سبحان اللہ، یعنی جو سیاہ روحیں تھیں وہ کافر ہونے والے تھے، تو وہ تو وہیں پتہ چل گیا تھا کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم مومن میں سے ہوئے۔ اگر خدا نہ خواستہ کافروں میں سے ہو جاتے تو پتہ نہیں کیا ہمارا حال ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ایمان کو بہت بڑی نعمت جانو، اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہمارے حضور نے دو کتابیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دکھائیں ہیں، ایک مومنوں کی، دوسری کافروں کی فہرست تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو کتابیں دکھائیں جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، جو مومنوں کی تھی، جو کافروں کی تھی۔ بھی آیاتنا، آیات سے اللہ کی یقینی نشانی مراد ہے، جو بھی اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دے، یعنی یا تو آسمانی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کا، یا قیامت، دوزخ، جنت کا، یا کسی بھی اسلامی حکم قطعی کا، وہ سب جہنمی ہے۔ اب دیکھیے آیت جو ہے نا، ہم کیا سمجھتے ہیں، آیاتینا جو آیا تو ہم لفظ آیت سن کے کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، لیکن اس کے مراد کچھ اور بھی ہیں۔ اللہ یعنی اس کا معنی جو ہے نا وہ کیا، اللہ کی نشانی، چاہے وہ آیت ہو قرآن پاک کی، چاہے وہ انبیاء ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، یا جو ہے نا یہ ساری چیزیں، اور جو بھی جو ہے نا نبی کی، کتابوں کی، جنت کی، دوزخ کی، قیامت کی، موت کی، کچھ بھی جو ہے نا چیز کو جھٹلا دے وہ جہنمی ہے۔ نیز اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کم سے کم 3 آیتوں کا انکار کرے وہ دوزخی ہوگا۔ اگر ایک آیت کا بھی انکار کرو یا یہ جہنمی ہو گیا، کیونکہ ایک آیت کا انکار کل کا انکار ہے۔ بے شک ایسا کچھ نہیں ہے، بعض لوگ بولتے ہیں 3 آیت انکار کر دیا تو جو ہے نا جہنمی ہو جاتے، کافر ہو جاتے، ایک سے کچھ نہیں ہوتا چلتا، ایسا نہیں ہے بھائی۔ ایک آیت کا بھی انکار کریں گے تب بھی جو ہے نا کافر ہو گئے، جہنمی ہو گئے، کہ ایک آیت کا انکار کل کا انکار ہے، سیدھی سیدھی بات۔ ایک بھی احکام قرآن پاک کا، ایک بھی لفظ کا انکار کرنا تو پورے قرآن کا انکار ہو گیا، سیدھی سیدھی بات۔ بادشاہ کے ایک قانون کو توڑنا تمام کا توڑنا ہے۔ دیکھو جال کا ایک پھندا کھل جانا سے تمام پھندے کھل جاتے ہیں، یعنی اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ بھائی اب آپ حکومت ہے مثال کے طور، ایک بھی احکام میں ایک بھی احکام کو آپ نہیں مانے تب بھی جو ہے حکومت کا نہیں ماننا ہوا، تمام احکام کا نہیں ماننا ہوا، سزا وہی ہوگی۔ اسی طرح کا جو جال ہوتا ہے، اس کا پھندا ہوتا ہے نا، جس میں اگر ایک پھندے کو بھی توڑ دیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے نا پورا پھندا ہی ٹوٹ جائے گا۔ اولئک، اگرچہ یہ کفار سننے والے کی نگاہ سے غائب تھے، مگر چونکہ ان کے ایسے اوصاف بتا دیے گئے جس سے وہ مثل محسوس کے ہو گئے، لہٰذا ان کی طرف اولئک سے ارشاد فرمایا گیا۔ یعنی اب جو اولئک بولا جا رہا، جو کفار کی طرف اشارہ ہے، تو بہت سے کفار اس وقت موجود نہیں تھے، آنکھوں کے سے غائب تھے، لیکن ان کے اوصاف قرآن بیان کر دیا کہ کفار کون ہیں۔ اب بہت آسانی ہو گئی، جب تک قرآن ہے آپ پہچان سکتے کہ کون کفار ہے اور کون منافق، بڑی آسانی سے۔ اصحاب النار، اصحاب جمع صاحب کی ہیں، جس کے معنی ہیں ساتھی، یعنی کافر آگ کے ساتھی ہیں۔ کافر کس کے ساتھی ہیں؟ آگ کے ساتھی ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے، یا اس کے معنی ہیں والے اور مالک، جیسے کہا جاتا ہے صاحب علم، صاحب مال۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آگ والے ہیں اور آگ انہی کی خاطر بنائی گئی ہے۔ یعنی جیسا بولتے ہیں نا بھائی صاحب علم ہے مطلب علم والے ہیں، صاحب مال ہیں وہ تو امیر ہیں مثال کے طور، اسی طرح یہ صاحب آگ ہو گئے، یعنی آگ والے ہو گئے، اور آگ انہی کے لیے بنائی گئی۔ بعض گنہگار مسلمان بھی اگرچہ عارضی طریقے پر آگ میں رہیں گے، لیکن آگ ان کی خاطر نہیں بنی ہے، وہ کافروں کی تفیح ہوگی۔ النار، اگرچہ دوزخ میں ٹھنڈے طبقے بھی ہیں لیکن تھوڑے، اور اس کے مستحقین بھی تھوڑے، اس لیے جہنم کو آگ ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی آپ ایک بات یہاں یہ سمجھیں کہ صرف آگ ہی عذاب نہیں ہوتا، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی تو عذاب ہے نا، لوگ مر جاتے ہیں، سکڑ جاتے، سوکھ جاتے، کیسی کیفیت حاصل ہو جائے، کیسی کیفیت ہو جاتی ہے ان کی مثال کے طور پر۔ تو ویسا عذاب بھی دوزخ میں ہے، لیکن وہ کم درجے کم ہے، اور لوگ بھی کم ہیں۔ آگ والا عذاب بہت زیادہ ہے، یا یوں کہو کہ ان کی ٹھنڈک بھی آگ ہی کی وجہ سے ہے۔ دوزخ میں آگ ایک ہی جگہ جل رہی ہے، لیکن اس کے قریب اور دور ہونے کی وجہ سے ہر طبقے کی گرمی مختلف ہے۔ ظاہری بات ہے، جو سورج کے بہت قریب ہوتی کنٹری مثال کے طور پہ افریقہ وغیرہ، وہاں گرمی بہت زیادہ ہے۔ جو سورج سے تھوڑا دور ہے مثلا دنیا کے اعتبار سے، جیسا یوروپ وغیرہ ہو گیا، تو وہاں ٹھنڈی زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے دوزخ کے بھی طبقات ہیں، جو آگ کے بہت قریب ہیں تو اسے بہت زیادہ ہیں، جو دور ہیں تو تھوڑا کم ہے۔ جیسے حمام میں آگ ایک جگہ مگر گرمی مختلف، یا آسمان پر سورج ایک جگہ مگر زمین کی ہر ولایت میں گرمی سردی جداگانہ، تو دوزخی کسی طبقے میں رہیں، اس کا تعلق آگ سے ہی، کوئی آگ سے قریب رہ کر گرمی میں ہے تو کوئی دور رہ کر سردی میں ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جو آگ سے قریب ایک دم اس کو گرمی ہے، آگ سے دور ہے تو بولیں گے سردی ہے، حالانکہ سرد نہیں ہے، وہ آگ ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم فیہا خالدون، ہم سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں ہمیشہ رہنا صرف کافروں کے لیے ہے، جو کافر ہے وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن کتنا ہی گنہگار ہو کبھی نہ کبھی دوزخ سے ضرور نکل جائے گا۔ گنہگار مومن اور کافر کے عذاب میں چند طرح فرق ہوگا۔ ایک یہ کہ کافر کے لیے دوزخ میں ہمیشگی ہے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، مومن کے لیے نہیں، جیسا کہ یہاں معلوم ہو رہا ہوا ہے۔ دوسرے یہ کہ کافر کو
رسوا بھی کیا جائے گا۔ گنہگار مومن کو رب وہاں رسوا نہ کرے گا۔ رب فرماتا ہے وَلَهُمْ عذاب الخزی۔ تیسرے یہ کہ دوزخ کی آگ کافر کے قالب و قلب، ظاہر و باطن کو جلا دے گی۔ رب فرماتا ہے تتبعوا علی الافئدہ، مومن کا دل، زبان، اعضائیں سجدے کو آگ نہ جلائیں گی۔ سبحان اللہ، دیکھو غور سے سنیے اس بات کو، کیا بولا جا رہا ہے کہ بھئی دوزخ میں جو مومن ڈالے جائیں گے، ایمان والے تھے لیکن گنہگار تھے، تو کچھ وقت تک دوزخ میں رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واپس جو ہے نا ان کو جنت میں ڈال دے، کیونکہ دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ صرف کافروں منافقوں کے لیے بنی، مومن کے لیے نہیں بنی۔ اس لیے دوزخ کی آگ جو ہے نا وہ کافروں کے باطنی ظاہری ہر چیز کو جلا دے گی، لیکن مومنوں کی جو دوزخ کی آگ جو ہے نا، جو گنہگار مومنوں ڈالے جائیں گے، نہ ان کے دل جلا پائیں گی، نہ زبان، نہ اعضا، نہ سجدے کی جگہ، سجدے میں آپ ہاتھ ٹیکتے ہیں، وہ کبھی وہ آگ نہیں جلا پائے گی۔ حدیث شفاعت میں وارد ہے۔ پھر کفار کے عذاب بھی مختلف ہیں۔ ابو لہب کا عذاب یکساں نہیں۔ خیال رہے کہ مومن و کافر ہونے میں خاتمے کا اعتبار ہے، یعنی جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ مومن ہے، اور جس کا کفر پر وہ کافر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ زندگی بھر آپ کیسا گزار رہے یہ الگ بات ہے، لیکن یہ جیسا زندگی آپ گزار رہے نا اس اعتبار سے خاتمہ آپ کو نصیب ہوگا۔ تو اگر جو ہے نا، سب سے پہلے میں کیا بولتا ہوں اس لیے کہ بھئی سب سے بڑا میجرمنٹ آپ کے پاس، یعنی کوئی اگر آپ کو بتا سکتا ہے کہ آپ صحیح ہے غلط ہے وہ آپ خود ہو، کوئی جانے نہ جانے آپ تو دل میں جانتے ہیں کہ آپ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو جیسا زندگی آپ گزاریں گے، اگر صحیح ہو کر گزار رہے ہیں، نیک و اعمال کے ذریعے گزار رہے ہیں، تو آپ کا خاتمہ خیر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ اور اگر چاہے اپنے آپ کو لاکھ مسلمان بلا لو، مومن بلا لو، لیکن جو ہے نا گناہوں میں سرزد ہو کے، حسد میں، دکھاوے میں، ہم جھوٹ میں ہم کا زندگی بسر کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے پارسا بن کے آ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا، یا قرآن کے اعتبار سے۔ اگرچہ زندگی میں کیسے ہی ہوں، وہیں اس جگہ مراد ہے، چاہے زندگی میں کیسے بھی ہوں، آپ کے تقوی کے اعتبار سے آپ کو آخرت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ جب کہ مومنوں کا انعام بیان فرما دیا گیا تو اب کافروں کے عذاب کا ذکر ہوا، اور فرمایا گیا کہ جو ہماری ہدایت کو دل سے نہ مانے گا اور ہماری کسی نشانی، کتاب یا پیغمبر یا دینی چیز کا زبان سے انکار کرے گا، یا ان میں غور تعمیل نہ کرے گا، بلکہ جانوروں کی طرح کھانے پینے اور دنیا کے مزے اڑانے ہی کو اپنا مقصد اصلی سمجھے گا، وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں جلے گا اور کبھی بھی وہاں سے نہ نکل سکے گا۔ اب اس آیت کے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کفر و ایمان کے درمیان کوئی اور درجہ نہیں، یعنی انسان یا تو مومن ہے یا پھر کافر، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ یا یہ ناممکن ہے کہ مومن ہونا کافر، کیونکہ اس آیت میں انسانوں کی دو ہی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا منافقین تو کافر ہی ہیں، اور مسلمانوں کے بچے مومن، کفار کے بچے شرعن کافر، ان اللہ رب جانے۔ یعنی اب یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ مومن کے بچے مومن ہوتے، کافر کے بچے کافر، لیکن پھر بھی اللہ بہتر جانے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے ایمان لا لے، تو ہم بول نہیں سکتے۔ دوسری یہ کہ دوزخ و جنت کے علاوہ کوئی مستقل جگہ نہیں، یعنی مستقل جگہ یعنی ہمیشہ رہنے کی جگہ صرف جنت ہے یا دوزخ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اعراف ایک عارضی مقام ہوگا، جیسے راستے میں یا منزل، اعراف کر کے وہ عارضی ہے اور آج کی بات ہے، انشاءاللہ وہ سورہ اعراف کی تفسیر میں جو ہے نا پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک میں ہر جگہ ان دو ہی مقامات کا ذکر ہوا، یعنی جنت اور دوزخ کا۔ تیسرے یہ کہ دل کا کفر اور زبان کا انکار دونوں کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ یہاں کفرو اور کذبو کی ایک ہی سزا بیان فرمائی۔ چوتھے یہ کہ دین کی کسی یقینی بات کا انکار اور حقیقت اس کی ساری باتوں کا انکار ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا آیاتنا، یعنی دین کی کسی ایک بات کا بھی انکار دین کا انکار ہے۔ پانچویں یہ کہ ایمان کی طرح کفر میں بھی زیادتی کمی ناممکن ہے، یعنی سارے قرآن پاک کا منکر اور ایک آیت کا منکر یا صرف قیامت کا منکر پورے کافر ہیں، ان میں سے کوئی آدھا یا چوتھائی کافر نہیں، کیونکہ اس آیت میں ہر کافر کا ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے۔ یعنی اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی پوری قرآن کو مانے ایک آیت کا انکار کرے وہ بھی کافر، قرآن کو مانے قیامت کا انکار کرے وہ بھی کافر، قیامت کو مانے اور قرآن کو مانے لیکن نماز کا انکار کرے وہ بھی کافر۔ یعنی کسی بھی دینی احکام کا انکار یا زبان یا دل سے کر دیے اگر تو وہ کافر ہو جائے۔ اور یہاں پہ کافر کافر ہے، بس آپ یہ نہیں بول سکتے کہ 50% کافر ہے، 25% کافر ہے، ایسا نہیں بول سکتے، یا تو کافر ہے یا ایمان والا۔ ہاں ایمان کی طرف کفر کے بھی چند عارضی مرتبے ہیں، بعض سخت کافر، بعض ہلکا، بعض کافر، مگر اس کا لحاظ سے دوزخ کے طبقے اور ان کے عذاب علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہاں ڈگری آف کفر جو ہے نا الگ ہو سکتی، یعنی ایک بہت زیادہ کٹر کافر ہے مثال کے طور پر، ایک جو ہے نا ہلکا پھلکا کافر ہے مثال کے طور پر، تو ان کی ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے، لیکن ان کی سزا کا جو معیار ہوگا وہ الگ ہوگا، کسی کو سخت سزا، سخت مقام، کسی کو سخت ایسا، کسی کو تھوڑا سا کم، لیکن ان کا ٹھکانہ وہی ہے۔
چوتھا یہ کہ جس شخص تک اسلامی احکام نہ پہنچے ہوں اس کے لیے صرف اللہ کو ایک ماننا کافی ہے، اگر وہ موحد ہو جائے تو مومن ہوگا نہ کہ کافر، کیونکہ کفر کے معنی ہے انکار، اور انکار بغیر خبر نہیں ہو سکتا، اور نہ بے خبر کو منکر کہا جا سکے گا۔ اب یہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے، دیکھیے آپ کے ذہن میں بہت بڑا سوال ہو رہا ہوگا کہ بھئی یہ احکام آنے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے، یا جہاں پر کوئی نبی نہیں آئے وہاں پر، بولے ان لوگوں کا کیسا؟ تو ان لوگوں میں بھی جو موحد تھے، یعنی جو اللہ کو مانتے تھے، یعنی واحد رب کو مانتے تھے، وہ اور ویسی حالت میں وہ گزر گئے موحد سے، تو وہ پھر مومن میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ان تک کوئی کتاب یا نبی نہیں پہنچے مثال کے طور، لیکن وہ موحد تھے، یعنی واحد کو ماننے والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تو جو ہے نا وہ بھی کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا حضور کے والدین کریمین کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ موحد تھے اور اسلام کے تشریف لانے سے پہلے انتقال فرما گئے۔ اب دیکھو چھوٹی سی، یعنی بہت بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں، لیکن ایک مثال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو ہے وہ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ ہاں اسلام بعد میں آپ سرکار لے کر آئے، لیکن پہلے وہ موحد تھے، تو وہ ایمان پر قائم تھے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی۔ بتاؤ انہوں نے کون سی آیت الہی کا انکار کیا تھا؟ کوئی آیت نہیں، جو آیت آئی ہے تو انکار کہاں سے کریں گے؟ بلکہ حق تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام یا حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں کوئی کافر نہ گزرا، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو آپ کا نسب ہے، پورا آپ کا خاندان ہے، کوئی کافر نہیں تھا، سب موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ انشاءاللہ اس کی تحقیق لقد جاءکم رسول اور تقبلکم فی الساجدین میں کی جائے گی، اور بفضل تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی مکمل و مفصل بحث اس 12 آیت میں زیر آیت آئے گی، یعنی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائے ہماری کتاب، یعنی اب یہ کیا بولا جا رہا ہے یہاں پہ کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آپ کا پورا نسب آدم علیہ السلام تک جو ہے نا کوئی کافر نہیں گزرا، سب موحد تھے۔ تو ایک آپ کو ایک بہت اچھا جواب آج مل گیا کہ بھئی اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے پہلے جو ہے نا، جو ان تک وہ نہیں پہنچتا وہ پھر ان کا کیسا؟ تو ان لوگوں میں بھی جو ایک اللہ کو ماننے والے تھے وہ ایمان پر تھے، وہ مومن تھے۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض، جس کے دل میں ایمان ہو اور زبان سے ظاہر کرنے کا موقع نہ ملے وہ کس زمرے میں شمار ہے؟ دل میں ایمان تھا، زبان سے ظاہر نہیں کرے، اب وہ کون سے شمرے میں؟ وہ اللہ کے نزدیک مومن ہے، مگر شرعاً اس کا اسلام ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے نزدیک وہ مومن ہے، لیکن کیونکہ زبان سے نہیں اقرار کیے تھے تو اب ان پہ نماز جنازہ وغیرہ شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے۔ دوسرا اعتراض، ایسا شخص جنت میں ہوگا یا دوزخ میں؟ جواب، وہ آخر کار بغیر شفاعت جنت میں جائے گا۔ حدیث شریفہ میں ہے کہ شفاعت کرنے والے رائی بھر ایمان والوں کو بھی جہنم سے نکال لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کرم ہے مالک کا! دیکھو یعنی اگر رائی برابر بھی، رائی دیکھا رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا جو اکثر چٹنی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، اس کے برابر بھی دل میں ایمان رہے گا تو جو سفارش کرنے والے، بخشش کرنے والے ہوں گے وہ جو ہے نا ان کو جہنم سے نکال کے لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تب رب تعالیٰ اپنے دست قدرت بھر کر جہنمی کو جنت میں پہنچائے گا۔ یہاں پر بھی اللہ کا کرم فضل ختم نہیں ہوا بھائی، پہلے نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، پھر تو جنت میں چلے گئے ان کو حکم ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جاؤ، بولے جن کے دل میں رائی برابر بھی دانا ایمان ہے نا ان کو جہنم سے نکال کر لے آؤ جنت میں، ہو گیا۔ اس کے بعد بھی رب کا فضل تو دیکھو، وہ کیا کرم ہے مالک کا یار! ہم کیسے کتنے ہم کتنے ہم یعنی تصور نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے کس رب کی جو ہے نا اطاعت میں کوتاہی برتتے۔ تصور تو کیجئے، یہ سب ہونے کے بعد اپنے دست قدرت سے جہنم میں، دست قدرت سے جو ہے نا جہنم کو نکال کے جنت میں ڈال دیں گے مولا۔ اس دست قدرت میں اس قسم کے لوگ ہوں گے جن کا ایمان شرعی نہ تھا، یعنی دل سے تو مانتے تھے، شریعت کبھی قبول نہیں کیے، وہ سب اس دست قدرت میں شامل ہو جائیں گے، یعنی سب جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تیسرا اعتراض، مشرکین کے بچے کس زمرے میں ہیں کیونکہ ان پر اس آیت کا کوئی جز صادق نہیں آتا؟ جواب، بہت ممکن ہے کہ وہ جنت میں مومن کے خادم بنا کر بھیجے جائیں گے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان کے متعلق خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ اس میں روایتیں مختلف ہیں، یعنی بہت سی روایتیں ہیں اس میں، ہم کنفرم بول نہیں سکتے۔ پہلے ایک چیز آپ یہ سمجھ لو کہ آج کل جو ہے نا بہت سے لوگ ایک فتنہ لے کے چلتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا فلانے بول دیے کہ بھائی ہم جو ہے نا بخشش کرائیں گے، ہم تم کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہاں، جنت کسی کے باپ کا مال نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات۔ جنت کے جو سردار ہیں وہ اہل بیت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے سردار قائم کیے ہیں، اور وہاں وہی جائیں گے جن کو ان کی شفاعت نصیب ہوگی، پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ سوائے اللہ کے کوئی طے نہیں کر سکتا کہ جنت میں کون جائے گا، سمجھے میری بات؟ تو اس گمراہی سے بچنا ہے، یہ بے دینی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی میں جنت میں جا رہا ہوں، بولے میں تمام میرے لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا، یہ سراسر جو ہے نا جہالت ہے۔ رستہ بتانا ہے، یہ ہدایت کا کام، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا رہبری کا کرنے کا جو ہے نا موقع عطا کیا، تو اس رہبری سے جو ہے نا آپ کو رستہ بتانا ہے کہ بھائی اس رستے پر چلو، ایسے اعمال کرو، ان چیزوں سے بچو۔
تاکہ تم جنت میں پہنچ جاؤ اللہ کے فضل سے۔ جنت میں پہنچیں کیسے؟ اللہ کے فضل سے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم۔ ہر انسان فطرت پیدائش ایمان پر پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے پھر ایک نقطہ ملا، یعنی ہر انسان جو ہے نا، جو پیدا ہوتا ہے وہ ایمان پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ جو اس کے قلب میں تخم کی طرح ہے، یعنی اس کے قلب میں جو ہے نا ایمان ایک بیج ہے، وہ بیج ہر پیدا ہونے والا لے کے پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قلب میں تخم کی طرح ہے، جنہوں نے اس تخم میں محبت کو نفسانی شہوت میں چھپا دیا۔ اب دیکھو کیا بول رہے ہیں یہاں پہ صوفیہ کرام، بولے یہ جو تخم، یہ جو بیج تھا محبت کا تمہارے دلوں میں، اس بیج کو تم کیا کرے معلوم ہے؟ دنیاوی شہوت، نفس کی شہوت سے چھپا دیے، اور انکار کی گرم ہواؤں سے اس کو جلا دیا۔ انکار کس کو بولتے معلوم ہے؟ ارے بھائی خالی جا کے جو ہے نا، یعنی چرچ میں بیٹھ جانا، مندر میں بیٹھ جانا، اس سے جو ہے نا آپ کافر نہیں ہوتے۔ اللہ کے وہ احکام کا انکار اور بار بار انکار، یہ بھی کفر ہے۔ بولے جھوٹ سے پرہیز کرو، سنتے لیکن پھر جھوٹ بولتے جاتے، سنتے لیکن پھر جھوٹ بولتے جاتے، تو یہ بار بار انکار ہوا نا، یہ آپ کو کفر تک پہنچا دے گا۔ اللہ اکبر۔ بولے شریعت کے احکام، بولے نماز پڑھو پابندی سے، کسی کو نماز سے چھوٹ نہیں، ہر حال میں آپ کو نماز ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے ادا کرنا ہے، اور اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے ادا کرنا، لیکن ادا کرنا ہے۔ کوئی اگر اس کا انکار کرے کسی بھی ایکسپلینیشن سے، وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی اور الہام کے خوشبودار پانی اور ہوایوں سے اس تک نہ پہنچنے دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہی الہام، یعنی اندر والا بولتا یہ غلط ہے، ایسا مت کرو، بولے یہ صحیح نہیں ہے تم جو کر رہے، تمہارے اندر سے آواز آتی ہے لیکن تم کیا کرتے؟ دبا دیتے اس بیچ تک، اس ہوا کو پہنچنے نہیں دیتے، اور اس میں معرفت قربت کے پھل نہ لگنے دیے، نہ اس میں قربت کے پھل یعنی اللہ کا قرب، اللہ سے قریب جانا، اللہ سے محبت کرنا، اس کے پھل لگنے نہیں دیے، نہ اللہ کی پہچان و معرفت کے پھل لگنے دیے، تو یہاں تک کہ اس کو فاسد کر دیا۔ وہ ہمیشہ نارے فراق میں رہیں گے۔ دیکھو کیا بات ہے، ہمیشہ نارے فراق میں رہیں گے۔ فراق کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی بولتے نہیں ارے کس فراق میں ہے یار بندہ، نہ ہوش ہے نہ حوال ہے، بولے بس چلتے رہتا، بولے کچھ فراق میں ہے بندہ ہے، کس فراق میں نہیں معلوم، بولے بڑا عجیب بندہ ہے۔ تو وہ ہمیشہ ایسے لوگ نارے فراق میں رہیں گے، اور کبھی اس سے نجات نہ پائیں گے، کبھی اس سے نجات نہ پائیں گے، ہمیشہ بھٹکتے رہیں گے، چاہے وہ دنیا میں بھی بھٹکیں گے اور وہ عالم برزخ میں بھٹکیں گے رہیں گے۔ تو یہ اس آیت کی تفسیر ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے فائدے، اس پورے واقعے سے چند عجیب فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ سب کا بہکانے والا شیطان، اور شیطان کو بہکانے والا نفس، لہٰذا نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ہم کو ایک چیز معلوم ہوئی۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ شیطان کی نافرمانی، حسد ہوا۔ شیطان کیا کرا؟ نافرمانی جو کرا وہ حسد ہوا۔ معلوم ہوا کہ حسد تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حسد کی وجہ سے نفس عقل کو ڈھک لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں آپ جلن، حسد کتنی بڑی چیز ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور نفس کیا کرتا معلوم ہے؟ حسد کو ہی استعمال کرتا عقل کو ڈھکنے کے لیے۔ بولے میری عقل کام نہیں کری، بولے مثال کے طور پہ کبھی بول دیتے، تو وہاں مطلب کیا ہے وہاں پہ کہ نفس کیا کرا معلوم ہے؟ حسد کو استعمال کر کے عقل کو ڈھک دیا۔ دیکھو حسد، ہرس، حوص، طمع سب نقطوں سے خالی ہے۔ اسے ہی حاسد وغیرہ بھی دنیا کی ہر نعمت سے محروم، ایسے ہی حاسد جو حسد کرنے والے تو دنیا کی ہر نعمت سے محروم رہ جاتے آخر کار۔ تیسرا یہ کہ جہاں تک شیطان براہ راست نہ پہنچ سکے وہاں عورت کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ آدم علیہ السلام پر بذریعہ حضرت حوا اس نے حملہ کیا۔ چوتھا یہ کہ نبوت اعمال سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ محض رب کے فیض سے، ورنہ شیطان یا کسی فرشتے کو ملنی چاہیے تھی۔ کیا پیاری بات ہے، یعنی رتبہ، مرتبہ، چاہے وہ نبوت کا مرتبہ ہو، چاہے وہ ولایت کا مرتبہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا کوئی بھی مرتبہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو، مثال کے طور پر یہ کسی عبادت کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، کہ اگر ہوتا تو شیطان سب سے بڑا عبادت گزار تھا نا، ہم تو پڑھے نا تفسیر میں۔ تو یہ اللہ کے فضل سے جو ہے نا یہ چیزیں ملتی۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو بھائی، جو بھی ولی بنے، جو بھی صالحین بندے بنے، ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ ولی ہیں، ان کو پتا نہیں تھا کہ صالحین ہیں، بس وہ نیک اعمال کرتے گئے، اپنے تقوی کو طہارت دیتے گئے، تقوی کو بڑھاتے گئے، اپنی محبت میں اضافہ کرتے گئے، اپنے عشق و کمال پہ پہنچاتے رہے، رتبہ خود ہی اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ پانچویں یہ کہ پیغمبر کی توہین کرنے والے کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ رب نہیں چاہتا کہ میری جنت میں کوئی میرے دوست کا دشمن آ جائے، تو جو نبی سے عداوت کرے، پیغمبر کی توہین کرے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دوست بول دیے، یعنی ولی میرے دوست، نبی میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں، تو وہ چاہتے کیا دوست کے دشمن کو جگہ پہ لے کے آنا، جہاں دوست رہتا، سوال ہی نہیں ہوتا۔ چھٹا یہ کہ نبی کی توہین کے ساتھ خدا کی توحید جو شیطان کی توحید ہے جو مردود بنا دیتی ہے، یعنی نبی کی توہین کر کے بول رہے مجھے اللہ کی توحید ہے، تو شیطان ہوا نا، شیطان تو وہی بول رہا تھا، تو ایسی توحید شیطانی توحید ہے۔ ساتویں یہ کہ انسان نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے عبادت گریہ وزاری کی اور استغفار کی۔ تو انسان دنیا میں جب آیا تو سب سے پہلے کون سی عبادت کیا؟ وہ گریہ وزاری کرا، وہ استغفار کیا۔
تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ گری وزاری استغفار میں گزار، ہر رات سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نا چند لمحات آپ اور رب العالمین کے درمیان جو ہے نا اسپینڈ کرو، گزارو اللہ سے، ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے نا پھوٹ پھوٹ کے جو ہے نا اللہ سے جو ہے نا مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ سے گری وزاری کرو، رونا نہیں آتا رونے کی صورت بناؤ، آنسو نہیں آتے کم سے کم رونے کی صورت بناؤ، اور گری وزاری کرو سونے سے پہلے ہر روز اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو کہ یا اللہ مجھ سے آج جو بھی سرزد ہوئے گناہ، جو بھی لفظیں سرزد ہوئی، جو بھی کوتاہی سرزد ہوئی، جو بھی ایسی ظاہری باطینی جو ہے نا چیزیں مجھ سے سرزد ہوئی جو مجھے تجھ سے دور کرتی ہوں، تیری ناراضگی مجھے دلاتی ہوں، ان تمام سے میں جو ہے نا توبہ کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، گری وزاری انکساری کرو ہر رات سونے سے پہلے، دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مرتبوں سے نوازے گا کہ جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.